إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك الرجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. محترم حاضرین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، امت کی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا احسان، اتنی اس کی انعامات اور اس کا اتنا فضل کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے اور ہم کو موت دینے والا، تکلیف دینے والا وہی اللہ ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑ درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً
رحمت للعالمین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، آج انشاءاللہ ہم اپنی زندگی جینے کے ایک طریقے کو، اور ہم الحمدللہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو ہمیں ان کی تعلیم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ان کے کیا احکام ہیں اور کیا ان کا طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ اگر وہ طریقہ ہمارے پاس نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج میں جس موضوع کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا وہ موضوع ہے منہج سلف۔ منہج سلف یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیا اس پر عمل کرنے نہیں کرنے سے ہم جنت میں جائیں گے، کیا اس پر عمل کرنے ہی سے ہم جنت میں جائیں گے، دونوں نقطوں پر انشاءاللہ ہم نظر رکھیں گے کہ کیا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور نہیں عمل کرنا کیا ہے۔ آج انشاءاللہ میں اس کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ محترم حاضرین، منہج سلف، پہلے اس کا ہم معنی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہو رہا ہے۔ منہج یہ بنا ہے نہج سے، جس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، کوئی بھی طریقہ، نہج یعنی طریقہ، اور سلف یعنی جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے، ہمارے آبا و اجداد، دادا پردادا، وہ ہمارے سلف۔ لیکن جب ہم منہج سلف بیان کریں، منہج سلف بولے، تو یہاں سلف سے مراد ہمارے دادا پردادا نہیں ہیں، بلکہ یہاں سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس حدیث میں آپ نے ان تینوں کے زمانے کو بہتر زمانہ کہا، وہ انشاءاللہ آگے بات آئیں گی۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا منہج سلف یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ، یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہو جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کیونکہ یہ منہج سلف، منہج صحابہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر ہٹ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت آ جانے کے بعد، رہنمائی آ جانے کے بعد جو رسول پر باتیں بنائے، رسول کی باتیں نہ مانے، اپنی بات مانے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے پر نہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ شخص ہٹا، سبیل المؤمنین سے وہ شخص ہٹا، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اسے اسی راستے کے اوپر لگا دیتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا، وساعت مسیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو منہج سلف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔
اور اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ اب آپ کوئی الیکٹرانک سامان آپ بازار سے خرید کر لاتے ہو تو اس میں گائیڈ لائنز بھی ہوتی ہے کہ اس گیجٹ کو، اس آلے کو آپ اس طریقے سے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ اس کا صحیح فائدہ لے سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر موبائل ہے، اب یہ موبائل ہم نے خریدا تو ہم اسے اپنے منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے، جیسا کمپنی اس میں اپڈیٹ لاتی ہے ویسا ہم اس پر چلتے ہیں۔ ویسے ہی یہ منہج سلف ہے، جیسا اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے عمل کیا، آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عمل کیا۔ اگر اسی طریقے پر، اسی گائیڈ لائن پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم اس راستے سے ہٹیں، اس طریقے سے ہٹیں، سبیل المؤمنین سے ہٹیں تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ اور بھی تو راستے ہو سکتے ہیں، اور بھی تو راستے ہو سکتے ہیں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جیسا ایمان لانے کا کہا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایمان تو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو ایک جانے، ایک مانے، اپنا خالق، مالک، رازق اللہ رب العالمین کو جانے۔ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے بندہ، میرا بندہ مجھ پر ایمان لائے، مجھ کو حاجت روا، مشکل کشا مانے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے شرط لگا دی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہیں ایمان لانا ہے ایمان لائیے۔ ایمان لانے سے اللہ رب العالمین نے نہیں روکا، لیکن ایمان لانے کی کسوٹی ہمیں دے دی، ترازو ہمیں دے دیا کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو اپنے ایمان کو اس ترازو پر تولنا ہے کہ تمہارا ایمان اس طرح کا ہے یا نہیں۔ کیا کہا کہ ایمان لانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے تک بات ہوتی تو اللہ رب العالمین کہہ دیتا کہ ہاں بس ایمان لا لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دے دیا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا، کہ انہوں نے جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، اپنا رسول مانا، اسی طریقے سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس طرح اللہ رب العالمین کو ایک مانا، اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے۔ آج کوئی اٹھے اور کہے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان نہیں، اس کا ایمان کوئی فائدہ کا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو شرط لگائی ہے کہ تمہیں ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ایمان لانا ہے۔ آج کے دور میں ہر مسلک اپنی طرف بلا رہا ہے، ہر مسلک والا اپنی مسلک کی طرف، اپنے منہج کی طرف، اپنے طریقے کی طرف بلا رہا ہے کہ ہمارے طرف آ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس منہج اور جس طریقے پر عمل کرتے ہیں، جس طریقے کو اپناتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ کیوں قابل قبول ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تو اللہ رب العالمین کی پہلے بات ہم نے سن لی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ایمان لاؤ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جیسا ایمان لاؤ، اور اگر تم ان کے راستے سے ہٹے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی اس راستے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ، تم میری اور میرے صحابہ کی خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کس کی سنت کو؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے کیسے پکڑو؟ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی۔ اب ہم سب سے بہتر ایمان کس کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم اللہ رب العالمین کا کلام مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان مانتے ہیں، یہ سب سے پہلے جب اترا، جس کو اترتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ہمیں انہی کے طریقے پر قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے سے ہٹے تو ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھا، سمجھا، اپنی طریقے سے عقل کے اعتبار سے انہیں سمجھا اور ایک نیا فرقہ ایجاد کر لیا۔ بہت سارے ایسے فرقے بنے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھ کر کے نئے فرقے بنے ہیں، لیکن ہم جس منہج پر، جس طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ طریقہ جنت میں جانے والا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہ طریقے کو ماننے کا اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی پر ہی عمل کیوں کرے؟ کیوں؟ یہی ہمارے لیے کسوٹی ہے، انہی کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے اچھا زمانہ، سب سے اچھے زمانے کے لوگ کون سے زمانے کے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے اچھے زمانے کے لوگ، سب سے اچھے زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اللہ کے نبی نے ابھی ہمیں کسوٹی دے دی کہ سب سے اچھے زمانے کے لوگ کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے تابعین، ثم الذین یلونہم، تبع تابعین۔ یہ تینوں زمانے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر زمانہ کہا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم منہج صحابہ پر، منہج سلف پر عمل کریں، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو نئے نئے طریقوں سے ہم اسلام کو سمجھیں گے، ہم اللہ رب العالمین کو اس کا حق نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین کا جو حق ہمیں دینا تھا وہ ہم اوروں کے ساتھ فٹ کر دیں گے۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک بندہ اللہ رب العالمین جن آیتوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنی طرف جن آیتوں کی نسبت کر رہا ہے کہ اگر تم سمندر کے پانی کو کیا بنا لو؟ سیاہی بنا لو، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو، اور جتنے درخت ہے ان درختوں کو تم لکھنے کے طور پر استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ تم اللہ رب العالمین کی تعریف میں زمین پر جتنا پانی ہے اس پانی کو سیاہی بنا لو، اور زمین پر جتنے درخت ہے اس درخت کو لکھنے کے طور پر، پین کے طور پر استعمال کرو،
تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ بمثلہ مددا، تم جتنے لوگوں کی مدد لے سکتے ہو لے لو، تم جتنے لوگوں کی مدد لگ سکتی ہو تم کو لے لو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو منہج سلف کو نہیں سمجھے گا، منہج صحابہ کو نہیں سمجھے گا، وہ اس آیت کریمہ میں جو صفت اللہ رب العالمین اپنے طرف منسوب کر رہا ہے، وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کی شان میں یہ آیت فٹ کرتا ہے کہ ان کی تعریف یہ ہے کہ اگر تم ان کی تعریف کو بیان کرنا چاہو اور نعوذ باللہ جتنے درخت، جتنی دنیا میں پانی ہے، اس پانی کو تم سیاہی بنا لو، جیسا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نقصان ہے منہج سلف کو نہیں سمجھنے کا کہ جو حق ہمیں اللہ رب العالمین کو دینا تھا، جو حق اللہ رب العالمین کا تھا، وہ حق ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیا، وہ حق ہم نے عبد القادر جیلانی کو دے دیا۔ یہ نقصان کس کا ہے؟ اگر تم منہج سلف کو نہیں سمجھو گے تو دنیا میں تو تمہارا نقصان ہے، دنیا میں تو لوگ تمہاری تردید کریں گے، لیکن جس کا حق تم اس کے حق سے چھین رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں وہاں بھی حساب دینا ہے۔ یہ منہج سلف، صحابہ کرام کا طریقہ، یہ ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر کوئی صحابہ سے کہیں غلطی ہوئی تو جو ان کے سینئر صحابہ تھے، انہوں نے جو صحابہ غلطی کی ہے ان کی اصلاح انہوں نے کی کہ صحابہ ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی ہے، ان کے جیسا ایمان لانا ہمارے لیے ضرورت ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ہمیں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے پر ایمان لانا ہے، ان کے طریقے سے ہٹے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمیں قرآن مجید اور آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طرح ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے کی اصلاح کرتے تھے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اصلاح کس طرح کرتے ہیں، کس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سورہ انعام کی ایک آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آیت ارشاد بیان کر دی کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے، امن و امان میں ہوں گے جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کے اندر شرک کو نہیں آنے دیا، شرک کو نہیں، ظلم کو۔ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ظلم کو آنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھ کر چلے گئے۔ تمام صحابہ پریشان ہیں، تمام صحابہ پریشان ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو کیا ہمیں امن و امان نہیں ملے گا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ ان کی جستجو، ان کی تڑپ، ان کی لگن دیکھیے جنت میں جانے کی کہ وہ سوچ رہے ہیں ہر شخص ہم میں سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو کیا ہم امن و امان نہیں پائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ تمام صحابہ پریشان ہیں، تمام صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلے اور دیکھا کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان ہیں۔ آپ کی پریشانی پوچھی تو آپ کو پریشانی بتائی کہ اللہ کے نبی آپ نے جو آیت کریمہ ہمیں پڑھ کر سنا کے گئے، تو اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اس آیت کریمہ کے مخاطب ہم سب لوگ ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے ساتھیوں کی، وہاں اپنے اصحاب کی رہنمائی کی۔ اے میرے صحابہ، تم جس ظلم کو اپنے اس آیت کریمہ سے مراد لے رہے ہو، وہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے۔ وہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
جب کوئی آیت کریمہ میں ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کر دیتے، ان کو صحیح راستہ بتا دیتے۔ تو ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں کہ جن کی ایمان کی گارنٹی ہمیں اللہ رب العالمین نے دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ رب العالمین نے جن کو لقب دیا، ان کی زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو پہلے ایمان لائے، مسلمان ہوئے، مہاجر اور انصار میں سے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے پہلے رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، لیکن جو لوگ ان مہاجر اور انصار کے طریقے پر چلیں گے اللہ رب العالمین ان سے بھی راضی ہوں گا۔ کوئی دوسرا طریقہ نہیں بتایا اللہ رب العالمین نے کہ جو ان صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اگر زندگی گزاریں گا تو میں اس سے راضی ہوں گا، نہیں بتایا۔ کیا کہا؟ کہ جو پہلے ایمان لائے ان کے طریقے پر جو عمل کرے گا میں ان سے راضی ہوں گا۔ یہ ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ منہج سلف، منہج صحابہ ہے، اسی کے طریقے پر ہم اگر چلیں گے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوں گا اور ایسی جنت میں انہیں داخل کریں گا، ایسے باغات میں انہیں داخل کریں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری۔ تو ہمیں ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ منہج سلف بہت ہی ضروری ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے بیچ میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جو سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ اپنے صحابی کی، اپنے بھائی کی کس طرح اصلاح کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، آپ کو اللہ رب العالمین نے بلا لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کر کیا کہا کہ اگر جس نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، نہیں ہیں، اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں، میں اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ یہ اس واقعے سے آج کے لوگ اور جو ایسی بات کہے اللہ رب العالمین نے ان کی بات کا جواب جبھی دے دیا۔ کیا کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس نے یہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کہہ رہے ہیں، تب آئے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کی چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر آپ ممبر رسول پر آئے اور آیت کریمہ ارشاد فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ آپ نے کیا کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کو بھی موت آئی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنا بھی واجب ہے۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ پہلے ان کا موقف کیا تھا؟ ان کی بات کیا تھی کہ جو ایسی بات کرے گا میں اس کی گردن الگ کر دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنی امت کو درس دینا تھا کہ کوئی آگے پاگل اور احمق ایسی بات نہ کرے، جو یہ ایسی بات بتانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ سہم گئے، آپ اپنی بات سے رجوع کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی اصلاح کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں جس سے غلطی ہوئی
تو صحابہ کرام میں جو زیادہ جاننے والے تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی. اس لیے ہمیں یہ منہج سلف ضروری ہے. اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ایمان ضابطہ ہے، ایمان ہمارے لیے کسوٹی اللہ رب العالمین نے دے دی کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا، آپ کے ساتھیوں جیسا ایمان لانا ہے. آپ جب منہج سلف کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے طریقے کو دیکھیں گے تو آج نئے نئے لوگ اٹھ رہے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن منہج سلف سے انکار کرتے ہیں. وہ نہ جانے کیسے اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں. آج ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں، ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا نبی مانتے ہیں، کیا وہ ویسا نبی مانتے ہیں؟ وہ منہج سلف کو نہیں مانتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو بشر مانتے تھے، آپ کے ساتھ وہ صفاتیں آپ کے ساتھ فٹ نہیں کی جو آج ناواقف لوگ، انجان لوگ آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صفاتیں فٹ کرتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جو طریقہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طریقے پر عمل کرنا ہے. جو طریقے کو اللہ رب العالمین نے، جس کے طریقے پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے خود ہمیں حکم دیا اور ان کے طریقے پر چلنے سے ہمیں جنت میں ڈالے گا، تو کیوں ہم اس پہ عمل نہ کریں؟ اس پر عمل کرنا تو ہمارے ضروری ہو جاتا ہے. کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے. اگر ہمیں ایمان جنت میں جانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے صحابہ کے طریقے پر، تابعین کے طریقے پر، تبع تابعین کے طریقے پر چلنا نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ منہج سلف نہایت ہی ضروری ہے. اگر اس سے ہم انحراف کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں تو ہم جہنم میں جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منہج سلف کو سمجھیں کہ منہج سلف، منہج صحابہ کیا ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے دین پر ویسا ہی عمل کریں گے جس طرح صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ اسلام پر عمل کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کو، منہج صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین عمل کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں دین میں عقل کو دخل کرنے کی ہمیں توفیق نہ دے، ہمیں اسی طریقے سے دین کو ماننے کی توفیق دے اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دین کو مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اللہ رب العالمین کی بات آ گئی، اپنی بات کو رد کر دی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لی، اللہ رب العالمین کی بات کو لے لی. اے اللہ رب العالمین تو ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جیسا ایمان بنا دے، ان کے ایمان کے جیسا ہمارا ایمان کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا فانی میں رکھ منہج صحابہ پر، منہج سلف پر ہمیں گامزن رکھ، ہمیں عمل پیرا کرنے والا رکھ. اللہ رب العالمین جو بیمار ہے ان کی بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو قرض دار ہے ان قرض کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین آسان عطا فرما. اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین پر ان کو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو امن و امان نصیب فرما. اللہ رب العالمین اسلام کے قلعوں کی، مسجد مدارس کے اللہ رب العالمین حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا فانی میں رکھ، دین و اسلام پر رکھ. اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، ہمارے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، اللہ رب العالمین جو تجھ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم نے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ان روزوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین جو رمضان آنے والا ہے یا اللہ رب العالمین تو ہمیں اس رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. اللہ رب العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی، تیری بندگی کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.